بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا نام عثمان بابی ہے اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے شرم و حیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے مسلمان عورت کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر سے باہر نکلے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت تھی اور سفر کر کر کے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ آپ ایک جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں میں آرام کر لوں۔ جب آپ آرام کرنے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو آپ کی نظر ایک کنویں پہ پڑی جہاں سے لوگ پانی پی رہے تھے اور اپنی بکریوں کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اور اس کنویں سے کچھ فاصلے پر دو باحیا لڑکیاں اپنی بکریوں سمیت کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ان لڑکیوں کو تو بہت حیران ہوئے کہ وہ کنویں سے اتنی دور کیوں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ سے رہا نہیں گیا، آپ اٹھ کے ان لڑکیوں کے پاس گئے، ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ جب سارے نوجوان اپنے بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم آخر میں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو ان کی بکریوں کو خود پانی پلایا اور ان کو پانی دے کے رخصت کر دیا۔ جب وہ خلاف معمول لڑکیاں گھر جلدی پہنچی تو ان کے والد حیران ہوئے اور ان کے والد نے پوچھا کہ خیریت، آج تم دونوں جلدی گھر آ گئیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بابا، ایک آج نیک نوجوان ملا جس نے ہماری مدد کی اور ہمیں پانی دیا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اب ان دو لڑکیوں کے والد بھی پیغمبر تھے اور ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان میں سے ایک بیٹی کو کہا، جاؤ موسیٰ اس لڑکے کو بلا کے لاؤ، اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، ہم اسے پورا کا پورا بدلہ دیں گے، اس احسان کا پورا بدلہ دیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گھر سے نکلی، وہ کس طرح اپنے گھر سے باہر نکلی، قرآن نے اس کے چلنے کا انداز جو کہ شرم و حیا سے لبریز تھا اس طرح بیان کیا ہے کہ سورۃ القصص آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے، فرمایا پھر آئی ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی، جو کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، جس نے شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی نگاہیں نیچے رکھی اور شرما کر زیادہ بات بھی کھل کر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن بنا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ پوری امت کی عورتوں کو یہ میسج مل جائے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو شرم و حیا سے عاری لوگوں کی طرح اپنی گردنیں اٹھا کر نہ چلیں بلکہ دھیمی چال سے، تاکہ شرافت اور حیا ان سے واضح نظر آئے۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی۔ عملی اعتبار سے حیا کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے حیا، نمبر 2 لوگوں سے حیا، نمبر 3 اپنے نفس سے حیا۔ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کو نہ توڑے۔ لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرے۔ لوگوں کے سامنے جن باتوں کے اظہار کو برا سمجھا جاتا ہے ان باتوں سے بچے۔ اپنے نفس سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو برے کاموں سے اور قابل مذمت کاموں سے بچائے۔ قرآن و حدیث کی چند آیات کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے شرم و حیا پر کتنا زور دیا ہے اور اسے ایمان کا حصہ بھی قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، شرم و حیا ایمانی زیور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کل کے دور میں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ حیا ایک عیب بن کر رہ چکا ہے۔ مغربی تہذیب نے دنیا کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا ہے۔ آج عورت کی اس حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر افسوس یہ ہے کہ کچھ بیوقوف لوگ اسی کو آزادی نساء اور حقوق نساء کا نام دے دیتے ہیں۔ اس نوجوان کا آپ کو یہ میسج ہے کہ اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں تاکہ یہ ایمان کے لٹیرے، عزتوں کے ڈاکو
کہیں آپ سے شرم و حیا کی قیمتی دولت چھین نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔